نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہماری بلوغ المرام کی گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 13 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم کتاب الطہارہ کا دوسرا باب باب الآنیہ شروع کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کے اندر جو سب سے پہلی کتاب قائم کی ہے وہ ہے کتاب الطہارہ، پاکیزگی کے مسائل، اور اس ضمن میں پاکیزگی کے مسائل کے اندر سب سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پانیوں کے مسائل بیان کیے، اور اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ باب الآنیہ باب نمبر 2 لے کر آئے ہیں، باب الآنیہ۔ آنیہ یہ اناء کی جمع ہے، اناء کرتے ہیں برتن، اناء ایک برتن، اور آنیہ اس کی جمع یعنی کئی برتن۔ برتنوں کا باب، برتنوں کے مسائل۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے باب المیاہ قائم کیا ہے۔ وہ چیز تو سمجھ آتی ہے کہ پانیوں کا تعلق ہے پاکیزگی کے ساتھ، کہ پانی کے ذریعے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کے اندر سب سے پہلے پانی کے مسائل بیان کیے، اور دوسرا باب بیان کیا ہے باب الآنیہ، برتنوں کے مسائل۔ برتنوں کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس باب اور برتنوں کے مسائل کتاب الطہارہ کے اندر لے کر آئے، یعنی پاکیزگی کے مسائل، اس کے اندر برتنوں کے مسائل کو شامل کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا تعلق اور ربط ہے کہ برتنوں کا تعلق ہے کھانے پینے کے ساتھ، اور بات چل رہی ہے، ہمارا موضوع چل رہا ہے پاکیزگی کے مسائل، تو اس کا تعلق اور ربط یہ ہے کتاب الطہارہ کے ساتھ کہ باب الآنیہ پانی کے مسائل بیان کیے ہیں، تو جو پانی جس سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے وہ پانی کسی نہ کسی برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ پانی جو ہے ان کو محفوظ کیا جاتا ہے تو برتنوں کے اندر کیا جاتا ہے، اور اگر استعمال کیا جاتا ہے تو برتن کے ذریعے کیا جاتا ہے، تاکہ ان کو پینے کے لیے بھی اور پھر پاکیزگی وغیرہ کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جا سکے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ باب الآنیہ لے کر آئے ہیں کہ کون سے ایسے برتن ہیں جن کے اندر پانی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور کون سے ایسے برتن ہیں جس کے اندر پانی استعمال کر کے پاکیزگی حاصل کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس لیے پانیوں کے مسائل کے بعد باب الآنیہ برتنوں کے مسائل لے کر آئے ہیں، تاکہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ وہ پانی جس برتن میں ہو وہ برتن کس طرح کا ہونا چاہیے، کون سے برتن جائز ہیں اور کون سے برتن ممنوع ہیں۔ تو اس چیز کی وضاحت کرنے کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر دوسرا باب لے کر آئے ہیں، باب الآنیہ، برتنوں کے مسائل۔ اس ضمن میں حدیث نمبر 14 ہے، عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت حذیفہ کی کنیت ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کہا جاتا تھا۔ منافقین جو مدینہ کے اندر تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان منافقین کے واضح طور پر نام اگر کسی کو بتائے تھے تو حضرت حذیفہ بن یمان کو بتلائے تھے کہ فلاں 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 آدمی منافق ہے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی وفات 35 یا 36 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشربو، لا کا مطلب ہے نہیں، یعنی کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر لا ہمیں کسی کام کی حرمت اور کسی کام سے رکنے کا معنی دے رہا ہے کہ اس کام سے روکا جا رہا ہے، اس کام کی ممانعت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ لا تشربو فی آنیت الذہبی، نہ تم پیو فی آنیت الذہبی، سونے کے برتنوں میں، والفضتی اور چاندی کے برتنوں میں۔ آنیہ کا مطلب ہو گیا برتن، الذہبہ کا مطلب ہو گیا سونا، والفضتی اور فضتی کا مطلب ہو گیا چاندی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ تم پانی پیو
فی آنیت الذہب والفضۃ سونے اور چاندی کے برتنوں میں، ولا تأکلوا فی صحافہا ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ کھانا فی صحافہا سونے چاندی کی پلیٹوں میں، فإنہا لہم فی الدنیا کیونکہ وہ برتن یعنی سونے چاندی کے برتن لہم فی الدنیا کفار کے لیے مشرکین کے لیے فی الدنیا دنیا کے اندر ہیں، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ اور تمہارے لیے آخرت کے اندر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا یہ جو صحافیہ ہے، صحفتن کہتے ہیں پلیٹ کو، پلیٹ یا کوبی، وہ عربی برتن ایک گول سا جیسے ہمارے ہاں یہ تھالی اور پلیٹ ہوتی ہے، اس نما سے ایک برتن ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پیو اور نہ کھاؤ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا نبی علیہ السلام نے علت بیان کی ہے کہ ایک مسلمان نے سونے چاندی کے برتنوں میں کیوں نہیں کھانا اس لیے نہیں کہ مشرکین کے لیے کفار کے لیے وہ برتن دنیا کے اندر ہیں اور تمہارے لیے مسلمانوں کے لیے آخرت کے اندر ہیں۔ اب اس ٹکڑے کا یہ مطلب نہیں کہ مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے وہ اس دنیا میں برتن جائز ہیں سونے چاندی کے، نہیں، بتانا مقصد ہے، خبر دینا مقصد ہے کہ یہ جو سونے چاندی کے برتن ہیں یہ وہ استعمال کرتے ہیں، اور استعمال وہ کس لیے کرتے ہیں کہ وہ برتن جو ہے سونے چاندی کا برتن استعمال کرنے سے انسان کے اندر فطرت کے اندر ایک غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک جو ہے وہ اکڑ سی پیدا ہوتی ہے کہ میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھا پی رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فعل بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کھاتے پیتے کون ہیں؟ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، تو تم نے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے نہیں کھانا، کیونکہ عیش و عشرت، غرور اور تکبر یہ مشرک کا دنیا کے اندر ہے، مسلمان کی عیش و عشرت جنت کے اندر ہوگی، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ اور تمہارے لیے آخرت کے اندر ہے۔ تمہارے لیے یہ سونے اور چاندی کے برتن دنیا میں حرام ہیں، لیکن آخرت کے اندر تمہارے لیے وہ حلال ہیں۔ جو غرور اور تکبر ہے یہ دنیا میں جائز نہیں ہے، عیش و عشرت جو ہے یہ جنت کے اندر مسلمان کو عطا کی جائے گی، تو اس لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ منع ہے۔ اب اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ نہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا ہے نہ پینا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں باب الآنیہ پاکیزگی کے مسائل میں، بات ہو رہی ہے کھانے پینے کی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کتاب الطہارہ کے اندر، یعنی پاکیزگی کے مسائل۔ کیا تعلق ہے آپس کے اندر؟ تعلق یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اس برتن کے اندر کھانے اور پینے سے منع کیا ہے تو پھر بالاولیٰ اس بات سے بھی ممانعت ہے کہ اس برتن کے اندر پانی ڈال کر اس پانی سے پاکیزگی حاصل کی جائے۔ کھانا پینا اس حدیث سے ثابت ہے، کھانے پینے کی ممانعت اس حدیث سے ثابت ہے، لیکن جو پاکیزگی حاصل نہیں کرنی وہ اس کھانے پینے کی ممانعت کی وجہ سے ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ان برتنوں کے اندر کھانے پینے سے منع کر دیا ہے تو ان کے اندر پانی ڈال کر ان سے پاکیزگی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ مقصد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو اس باب کے اندر بیان کرنے کا۔ متفقن علیہ، یہ روایت متفقن علیہ ہے، متفقن کا مطلب ہوتا ہے اتفاق کیا گیا ہے، علیہ اس حدیث پر۔ کس نے اتفاق کیا؟ محدثین کے ہاں اگر یہ اصطلاح بولی جائے تو راجح قول کے مطابق اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے اس حدیث کو اپنی صحیحین کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو متفقن علیہ کا مطلب کہ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بیان کیا ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 15، وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ام سلمہ کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے اور ان کے خامند کا نام عبداللہ بن عبد الاسود تھا جو پہلے خامند تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خامند عبداللہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ جب کچھ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی تھی تو حضرت ام سلمہ نے اپنے خامند کے ساتھ وہاں اس طرف ہجرت کی تھی، حبشہ کی طرف۔
پھر اس کے بعد جب ہجرت مدینہ ہوئی تو یہ مدینہ میں آ گئے، اور غزوہ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ بن ابی عبد الاسود جو حضرت ام سلمہ کے خاوند ہیں وہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کے بعد 4 ہجری کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہے، اور 59 یا 62 ہجری کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یشرب، وہ شخص جو پیتا ہے، فی اناء الفضۃ، چاندی کے برتن میں، انما، بے شک، یجرجرو، وہ انڈیل رہا ہے، فی بطنہ، اپنے پیٹ کے اندر، نار جہنم، جہنم کی آگ۔ پانی پی رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کے گلے سے آواز آتی ہے، پانی گلے سے گزر رہا ہے، تو وہ اس کو جرجراتن کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی کیا جاتا ہے انڈیلنا، تو یہ معنی دونوں معنی کیے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے، بے شک وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ انڈیل رہا ہے۔ الفضۃ کا مطلب ہوتا ہے چاندی۔ یہاں پر بات بیان کی گئی ہے پینے کی، کھانے کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پیتا ہے چاندی کے برتن میں، کھانے کا اس کے اندر ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال جو کھانا ہے، جو پینا ہے، یہ کھانے کے ساتھ ملحق ہے، پینے کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے۔ تو اس بات سے یہ بات بھی اخذ ہوئی کہ اگر پینے کی ممانعت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے تو یشربو کے لفظ سے کھانا بھی منع ہے، یعنی جو شخص پی رہا ہے یا جو شخص چاندی کے برتن میں کھا رہا ہے وہ بندہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو انڈیل رہا ہے، وہ گٹا گٹ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بر رہا ہے۔ متفق علیہ، اس روایت کو بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث کا بھی تعلق وہی ہوا کہ اگر چاندی کے برتن میں پانی پینے کی ممانعت ہے، پانی پینا حرام ہے، تو پھر اس چاندی کے برتن کے اندر پانی کو ڈال کر اس پانی سے پاکیزگی حاصل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں روایات کو اس کتاب الطہارہ کے اندر لے کر آئے ہیں، کیونکہ مسئلہ اگرچہ حدیث کے اندر مسئلہ کھانے پینے کا بیان کیا گیا ہے، لیکن مسئلے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر ان برتنوں کے اندر کھانا پینا حرام ہے تو پھر ان برتنوں سے کے اندر پانی ڈال کر پاکیزگی حاصل کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔